جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے لوگوں کی ترجیحات بھی حال گھرانا تھا. زمینوں اور جائیدادوں کے کرائے سے معمولات زندگی چل رہے تھے. بچوں کی عمریں 22 سے 11 سال کے درمیان تھیں. چھوٹا بیٹا زین ماں کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے پڑھائی کے بجائے کمپیوٹر گیمز کا دھنی تھا اور ماں کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو پڑھائی کے لیے ملک سے باہر بھیج دے. شبیر نے ایک دن دیکھا کہ ڈاکٹر ناہید کے چھوٹے بیٹے زین کا کمرہ بکھرا ہوا تھا. کپڑے کتابیں چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں اور زین ایک جنونی کیفیت میں کمرے کی ترتیب درست کر رہا تھا. ادھر ڈائننگ ٹیبل پر ماں اور زین کے بھائی بہن اس کا کھانے پر انتظار کر رہے تھے. جنت بھائی کو آواز دو بیٹا, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. امی میں نہیں بلا رہی, میری آج کل اس سے بات چیت بند ہے. اب کیا ہو گیا بیٹا؟ مما ویسے آپ نے اس کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے, جب دیکھو اور کسی سے بدتمیزی کرتا رہتا ہے. آپ لوگ کیوں ٹینشن لیتے ہیں, میں ہوں نا, بلا کے لاتی ہوں. مانور سیڑھیاں اترتے ہوئے زین کے کمرے میں پہنچی تو وہ ایک کرسی پر کھڑا ہو کر کمرے کے جالے صاف کر رہا تھا. اوہو, آج تو بڑے کام ہو رہے ہیں کمرے کے. سب کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. جب تک کمرے کی صفائی نہیں ہوتی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. جائیں آپ لوگ کھانا کھانے. اچھا اوکے. ماما, آج آپ کا صاحبزادہ کمرے کی صفائی کر رہا ہے. تو تم تو آ جاؤ بیٹا. جی آ رہی ہوں. ویسے کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا جب تک کمرے کی صفائی نہیں کروں گا نا, کھانا نہیں کھاؤں گا. مما کاش یہ جذبہ اس کا پڑھائی میں بھی ہوتا. جنت بیٹا پلیٹ پاس کرنا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں پڑھ پائے گا. کوشش تو کر رہی ہوں کہ اسے باہر بھجوا دوں. اب دعا کرو کہ یہ کوشش کامیاب بھی ہو جائے. کھاؤ نا, کیا کر رہے ہو تم لوگ, جلدی کھاؤ. اماں کھا تو رہی ہوں, حد ہو گئی. بھائی میرا تو پیٹ بھر گیا, میں آرام کرنے جا رہی ہوں. جنت آج ٹیبل آپ نے صاف کرنی ہے بیٹا, ٹھیک ہے؟ اوکے میرا بچہ, کھانا کھاؤ صحیح سے سب لوگ. بھائی آپ ہی اسے کچھ سمجھائیں, 24 گھنٹے پب جی کھیلتا رہتا ہے. 1 منٹ میں سیدھا کر دوں میں اس کو, مگر مما الٹا مجھے ہی برا بھلا کہتی ہو. بھائی ویسے پب جی ایک خطرناک کھیل ہے, عجیب خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے. کسی بھی طرح ٹارگٹ پورا کرنا پڑتا ہے. بھائی ایک آئیڈیا آیا ہے, ایسا کرتے ہیں انٹرنیٹ کا کنیکشن ہی ہٹوا دیتے ہیں. جنت یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, کچھ اور ہی کرنا پڑے گا. ہاں بھائی, میری جو فرینڈ ہے نا, اس کا کزن نا, اس کو ٹارگٹ ملا تھا, اسے چھت سے چھلانگ لگا دی تھی. پھر کیا ہوا؟ بھائی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اس کی. ارے بھائی ایسی کہانیاں سناتی رہتی ہے یہ, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا. نہیں باجی, میں سچ کہہ رہی ہوں. بھائی میں تو کھا چکا. جنت ٹیبل صاف کر دینا, مما کا پتہ ہے نا آپ کو. زین کی ماں نے بیٹے کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے ایک خطی رقم کا بھی انتظام کر لیا تھا کہ انٹر پاس کرنے کے بعد اسے ملک سے باہر بھیج دے گی. ادھر زین ایک ایسے کھیل میں آگے بڑھ رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو اپنا ٹارگٹ پورا کرے گا تو اس میں ایک ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جو چاہے وہ کر سکے گا. زین پر ٹارگٹ پورا نہ کرنے کا بھی خوف سوار ہو چکا تھا. شبیر نے دیکھا کہ زین گیم میں مگن تھا. اس کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ماں چائے لیے کھڑی تھی. ماں نے اسے ہلکی سی چپت لگائی تو زین کی آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ اتنی زور سے چیخا کہ ماں ڈر گئی. امی میں نے آپ کو کہا نا مجھے چائے نہیں پینی, لے کر چلے جائیں ورنہ سب کچھ توڑ دوں گا. بدتمیز, یہ طریقہ ہوتا ہے ماں سے بات کرنے کا؟ سب کچھ توڑ دوں گا, جو توڑنا ہے توڑ دے, جاہل کہیں کا. ماں خوف زدہ ہو کر باہر نکلی اور اوپر کی منزل پر آ گئی. اماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, مر جاؤ تم سب لوگ جا کر. اسی دن کے لیے پالا پوسا تم لوگوں کو, اور اسی دن کے لیے میں نے رات دن ایک کیا تھا. کہاں ہے تمہارے وہ دونوں بھائی بہن, تیمور, مانور؟ کیا ہوا مما, کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ میری بات کان کھول کر سن لو. اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہو نا, اپنے اپنے ٹھکانے خود دیکھو. میں تم جیسی بدتمیز اولاد
मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो ना, अपने अपने ठिकाने खुद देखो। मैं तुम जैसी बदतमीज औलाद मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा हुआ क्या, इतना चीख क्यों रही है? बताएं तो सही कुछ। चीख क्यों रही हूँ? मैं सिर्फ जैन के कमरे में चाय लेकर गई थी और उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की है कि पूछो नहीं। पर मैंने अब सोच लिया, इस घर में या तो जैन रहेगा या मैं रहूंगी, बस। क्या जैन ने आपसे बदतमीजी की है? जैन, मैं उसका भी दिमाग दुरुस्त करता हूँ। जैन, रुक जा तैमूर, बेइज्जती करवा रही है उससे। तैमूर! तैमूर माँ की बात अनसुनी करके सीधा छोटे भाई के कमरे में पहुंचा, जिस पर जैन आपे से बाहर हो गया और उसने अपने भाई का गिरेबान पकड़ लिया। मैं कहता हूँ गिरबान छोड़ो मेरा। मैं आपसे कहता हूँ पहले मोबाइल दे मेरा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने बस इतनी बदतमीजी की है। आप जाए और मम्मा की चमचागिरी करें। मोबाइल दे मेरा। आज के बाद अगर तुमने अपनी मुझको शक्ल दिखाई ना, तो तुम्हारा वो असर करूंगा कि तुम याद रखोगे। पबजी गेम ने एक 18 साला तालिबे इल्म को अपनी बहन भाइयों और माँ के लिए अजनबी बना दिया था, जिसमें उसे यकीन दिलाया जाता था कि अगर वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी की जान भी ले ले तो मरने वाले दोबारा जिंदा हो जाएंगे। शब्बीर ने देखा कि आधी रात को कंप्यूटर से हिदायत मिलने के बाद जैन अपनी जगह से उठा, माँ के कमरे में गया जहाँ उसकी दो बहनें भी सो रही थीं। जैन ने माँ की अलमारी से पिस्तौल निकाला और फिर शब्बीर ने खौफनाक मंजर देखा। पिस्तौल की नाली का रुख जैन की माँ और उसकी अपनी बहनों की जानिब था। उस रात पबजी गेम के धनी 18 साला जैन ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए अपनी माँ, दो बहनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बड़ा भाई फायरिंग की आवाज सुनकर कमरे में आया तो छोटे भाई ने बड़े भाई का भी खून कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। जैन ही ने नामालूम कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन जब पुलिस ने शक की बिना पर उससे तफ्तीश की तो उसने कत्ल का एतराफ कर लिया। अहले इलाका का कहना था कि मकतूला एक मेहरबान और मुशफिक खातून थी। सानू अपने ने 3 महीने 4 महीने फ्री मैंने मकान दित्ती रखिया है। मैं उनके मकान च रह के गई हाँ। सारे उनके किराएदार ने बहुत चंगी उनके बच्चे ने कदी उन्हें जुल्म नहीं किया, कदी उन्हें बुरा नहीं सोचा। सानू गरीबों ने अपने पल्लों देंदी रही खान, बहुत चंगी। इतनी लायक तो बाकी बच्चे होंगे इतने बिस्मिल्लाह दे वेले तो पैदा होए असी कोई शिकायत आज तक भी 22 साल तो मैं नहीं सुनी। ये है 18 साल जैन। चेहरे मोहरे से एक शरीफ घराने का फर्क लगने वाला ये लड़का अपनी माँ और भाई बहनों का कातिल निकला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये अपने घर वालों को कत्ल कर देगा। शब्बीर ने कातिल की माँ और भाई बहनों की तस्वीरें देखी तो उसका दिल दहल कर रह गया। क्यों किया? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़ा हमारे लिए एक तहलका खेज था कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को, अपनी दो छोटी बहनों को और अपने एक भाई को, जवान भाई को कैसे मर्डर करेगा और क्यों करेगा। ये जब हमने सारी तहकीकात का आगाज़ किया तो पता चला कि ये बच्चा जो है वो एक पबजी गेम है उसका बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शौकीन है और हर वक्त तकरीबन ये इसको खेलता है। खुद FSC का स्टूडेंट है, बाहर पढ़ने के लिए एक एडमिशन भी उसने कराया था प्री मेडिकल में रशिया में, और उसकी वालदा ने उसकी फ़ीस दी थी, कोई 60 लाख रुपए फ़ीस थी, वो भी इसकी पे की। ये पबजी की गेम को बड़ा इस अंदाज से खेलता था जैसे कि ये रियल गेम है और उसको बहुत सीरियस लेता था। इस दौरान में जब इसने जब शिकस्त होती थी पबजी की गेम के दौरान तो ये इसको बहुत ज़्यादा महसूस करता था और साइलेंट हो जाता था, घर से आइसोलेटेड हो जाता था, किसी घर वाले से बात नहीं करता था, किसी मोहल्ले वाले से बात नहीं करता था। और इसको ये भी यानी बड़ा अफसोस और वो एलिमेंट ऑफ शॉक उसके अंदर होता था।
تو اس کے بعد پھر اسی دوران جب یہ رات کو واقعہ پیش آیا تو اس میں بھی اس نے پب جی میں میرا خیال ہے وہ شکست ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی، اور اس کو اس نے اپنے بہت مسلط کر لیا اپنے اوپر، اور اس کو معلوم تھا کہ ایک پسٹل جو ہے وہ والدہ کی پسٹل جو گھر میں موجود ہے وہ بھی ان لائسنس پسٹل ہے، وہ اس نے استعمال کی رات کو اپنی جب والدہ سو گئی 2-2:30 بجے کے اراؤنڈ، تو پہلے سب سے اس نے گدی رکھ کے اوپر جیسے اس کی تاکہ ساؤنڈ کام آئے وہ پہلے والدہ کو ہٹ کیا، اس کے بعد اس کی آواز سے جب اس کی بہن اٹھی تو اس کے بعد اس کو ہٹ کیا، اور پھر تیسری بہن کو سوتے ہوئے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد پھر اس کا بھائی جو دوسرے کمرے میں تھا وہ آواز سن کے باہر آیا تو اس دوران میں اس کو اس نے اٹیک کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد یہ خود اس کے گھر کے اندر سے یہ ایک راستہ نیچے کلینک کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کلینک پہ لیٹ گیا اور وہاں تک کی صبح تک وہیں پہ سویا رہا ہے، اور صبح پھر لوگوں نے جب اس کی کام والی جو ہے اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور سارے لوگ مرے ہوئے دیکھے تو اس نے پھر 15 پہ کال کی، اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا۔ مقتولین کی لاشوں کو قانونی کارروائی کے بعد دفنا دیا گیا تھا۔ شبیر نے کاہنہ میں پیش آنے والے اس ناقابل یقین واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد اگست 2022 میں طوفانی بارشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلابی ریلوں نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، 1000 سے زائد عورتیں، بچے اور جوان پانی کے ساتھ بہہ گئے، کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں، ہر طرف پانی ہی پانی۔ شبیر نے توسا کی اجڑی ہوئی بستی جلو والی کا رخ کیا تو وہاں بھی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جلو والی بستی میں 250 گھر تھے جسے سیلابی ریلا اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک گھر کے ملبے پر شبیر کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جس کی 27 اگست کو شادی ہونے والی تھی۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ السلام علیکم سلیمان بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ ابے یار اتحاد، صبح سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کہاں تھا تو یار؟ یار اماں نے بھیجا تھا بازار، بس وہیں دیر ہو گئی، سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں۔ دیکھ یار، آسمان پہ بادل ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں کیا کروں، اگر بارش ہو گئی تو؟ ہاں یار، اگر بارش ہو گئی تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے۔ ابے یار، منہ سے کوئی اچھی بات تو نکالا کر، کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ اللہ خیر کرے گا۔ یار میں نے سنا ہے تیری شادی ہو رہی ہے۔ ہاں یار، شادی بھی ہونے والی ہے، ادھر فصل بھی تیار ہے اور آسمان پہ بادل اتنے ہو رہے ہیں، بارش بھی کھڑی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں یار۔ ہاں یار، بارش اگر ہو گئی تو تمہاری شادی بھی خراب ہو جائے گی اور ہماری ساری فصل خراب ہو جائے گی۔ یار منہ سے کوئی اچھے الفاظ تو نکالا کر، دعا کر کے بارش نہ ہو۔ اچھا بات سن، تم نے کھانا وغیرہ کھایا یا نہیں؟ نہیں یار، کہاں کھانا کھایا، بس تیرے ہی پاس آ رہا ہوں۔ اچھا تو ایسا کر، یہ کام سنبھال، میں گھر جا کے روٹی لے کے آتا ہوں، ساتھ مل کے کھائیں کھانا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چل۔ شبیر نے دیکھا کہ سلمان کھیتی باڑی میں مصروف تھا، اس کے چاروں طرف فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ قریبی سلمان کا باپ ایک درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلمان کام چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹے تھک گیا کیا؟ ہاں ابا، بہت کام تھا آج نا، بس بھوک لگ رہی تھی، روٹی لینے جا رہا ہوں۔ بیٹے گھر جانا، تیری اماں نے کھانا بنایا ہوگا، جلدی لے آنا۔ ٹھیک ہے ابا، جاتا ہوں۔ سلمان کھیت سے نکل کر اپنے گھروندے کی طرف جا رہا تھا کہ ایک لڑکی سر پہ گھاس پھوس کا گٹھڑا اٹھائے سامنے سے آ رہی تھی۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو لڑکی کترا کر گزر گئی اور سلمان مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی سلمان گھر کے احاطے میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کی ماں کھانا لے کر باہر نکلنے والی تھی۔
अरे अम्मा ये तो बहुत अच्छा किया तूने, मैं रोटी लेने ही आया था। मैं भी कब से तेरा इंतजार कर रही थी। देख बाप को अच्छी तरह खाना खिला देना और तू भी पेट भर के रोटी खाना। और देख एक बात सुन ले, शादी में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, जल्दी आ जाना, बिरादरी में दावतें भी तो देनी है। अरे अम्मा तू क्यों परेशान होती है, दावत में खुद जाके दे आऊंगा बिरादरी में। और दुआ कर अल्लाह से कि मौसम अच्छा रहे। तुझे याद है ना तेरे चाचा की शादी में कितनी बारिशें हुई थी। हाँ अम्मा, मगर बारिश भी तो अल्लाह की रहमत होती है। हाँ हाँ वो तो होती है, मगर तूने अपने कमरे की हालत देखी है, छत को देखा कितनी टपक रही है। शादी में थोड़े दिन रह गए, कब सही करवाएगा उसे, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ वो भी ठीक करवानी है, मगर अभी शादी में एक हफ्ता है ना, ठीक करवा दूंगा मैं, तो परेशान मत हो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। और जल्दी आना देख। बेटा खाना लेकर चला गया तो सलमान की माँ बेटे के कमरे का जायजा लेने लगी। एक छोटा सा साफ सुथरा कच्ची मिट्टी का कमरा था। माँ ने बिस्तर ठीक किया, चीजें उठाकर इधर उधर रखी और फिर हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल तो किया कि हम अपने बेटे की शादी कर सके। अल्लाह तेरा शुक्र। माँ अभी दुआ मांग ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा की वजह से दरवाजों के पट हिल रहे थे। माँ ने बाहर निकलकर मुश्किल से दरवाजे की कुंडी लगाई और दौड़कर अलगनी पर लटके हुए कपड़ों को जमा करने लगी। या अल्लाह तूफान आ रहा है शायद। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह अल्लाह करम कर दे, अल्लाह। बस्ती जिलोवाली के रिहायशी सुलेमान की 3 बहनें और 4 भाई हैं। सुलेमान अपनी पोपोजात को पसंद करता था और अब एक हफ्ते बाद उसकी शादी भी होने वाली थी। शादी का दावतनामा भी छप चुका था। उस दिन ऐसी बारिश शुरू हुई जो मुसलसल कई घंटों तक बरसती रही। बारिश का पानी पहाड़ों से उतरकर बस्तियों में दाखिल हो चुका था। सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय को बहाकर ले जा रहा था। सलमान खेतों में काम कर रहा था। शब्बीर ने देखा कि बदली में हाथ को हाथ तक नहीं सूझ रहा था। सलमान दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आया तो बादल थोड़े से छट गए थे और उसके बस्ती के तमाम घर पानी के साथ बह चुके थे। सलमान के भाई बहन और माँ बाप घर के मलबे पर बेयारो मददगार बैठे थे। बेटा सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। बर्बाद तबाह, क्या करें अभी, कहाँ जाए, सैलाब आ गया। अम्मा हौसला करो, हौसला करो, ऐसा करो वहाँ चलते हैं। आओ मेरे साथ, घर तबाह हो गए। अब अपन पकड़ो, आ जाओ। संभल के बेटे, संभल। अम्मा यहाँ खड़े हो, यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठ जा। अच्छा अब्बा 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 तुम यहाँ, अच्छा अम्मा अब्बा तुम यहाँ बैठो, मैं जरा कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ, ठीक है। रऊफ हाँ इधर जा, तुम इधर जा। अब्दुल गफार, गफार आ जा, इधर जा, इधर जल्दी जल्दी हाँ मेरे साथ लेके आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ बैठता, मैं भी आया। अल्लाह मालिक हौसला रख, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान। मगर वहाँ तो सर छुपाने को कोई जगह ही नहीं थी। सब के सब कीचड़ में लथपथ थे। एक चारपाई जो कीचड़ में धंसी हुई थी, सलमान ने अपने बहन भाइयों की मदद से उसे बाहर निकाला और उसे एक बांस की मदद से खेमा सा बना दिया। अम्मा अब्बा चलो उठो, मैंने वहाँ जगह बनाइए, आ जाओ। हाँ या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह इमदाद कर दे, अल्लाह अल्लाह।
چھوٹے چھوٹے بچے اللہ جوان لڑکی کو لے کے کہاں جائیں گے اللہ سب کچھ ڈوب گیا. سلمان آگے بڑھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے مکان کا رہا سہا حصہ بھی سیلابی پانی کے زور کا مقابلہ نہ کر سکا اور دیکھتے دیکھتے تیز سیلابی ریلے کے ساتھ اس کے گھر کا ایک حصہ بہہ گیا. سلمان نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر وہ مٹی کیچڑ اور پانی سے گزرتا ہوا بستی کا جائزہ لینے نکلا تو اسے فکر تھی کہ اس کی ہونے والی دلہن خیریت سے تھی کہ نہیں. سلمان نے پلاسٹک کی تھیلی سے فون نکالا مگر نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا. اب شبیر نے دیکھا کہ سلمان کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا. اس کی پوری بستی بہہ چکی تھی. سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہیں پانی میں کھڑے ہو کر اذان دینے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 دن کھلے آسمان کے نیچے تیز بارش اور بھوک سے لڑتے لڑتے سلیمان کے بوڑھے ماں باپ اور بھائی بہن نڈھال ہو چکے تھے. تیسرے روز کچھ خدا ترس لوگ بستی جلو والی پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو سلیمان کے گھر والوں کو ایک چھوٹا سا خیمہ اور خوراک میسر ہوئی. شبیر جب بستی جلو والی کے کیچڑ زدہ ملبے پر پہنچا تو کچھ اینٹیں بہنے سے بچ گئی تھیں، لیکن سلمان کی شادی کا سارا سامان بہہ چکا تھا. بستی کو پامال کرنے کے بعد سیلابی ریلا اب ذرا نسبتاً آہستگی سے گزر رہا تھا اور سلمان کے گھر والے ایک خدا کے سہارے حالات کا مقابلہ کر رہے تھے. میرے پوتر دی شادی آئی اینچو دے دی او مڈی گئی ہے، مال لوڑ گیا، سارے زیور لوڑ گئے، ساری کیشے نے بچ گئی. ساکوں لوگ کتنا کام لے کتنا بکندے ساکو کام لے کتنا بکندے ایتا تمبو آن لائے خبر ساکو تھترانے یا نہیں تھترانے خبر کتنا ساکو ٹھکانا لگ دے. صفا کر کے سارے مکان لوٹ گئے، سارے گانے لوٹ گئے، سارے بچے لوٹ گئے، سارے چھوٹی شادی چار کے دیکھ رہے تو وہ ساری ختم تھی گئی. میرا اتنے گھر رہی تھی جاتے تقریباً 300 گھر رہی سارے محلے دار سارے تھی بس میرا انجا گھر آئی وہ لوڑ گئے. اصا جمع پوج جیسے ہر شے کٹھی کی تھی ہر شے لوڑ گئی ہے ساری اور کہیں ساری مدد نہیں کی تھی. اصا اپیل کرنے کا حکومت کو کہیں ساری امداد نہیں کی تھی. سب شاہی ایویں 10 منٹ دے اندروں جرا نا اندر ختم تھی گئی. پر وہ ایک نوجوان دا گھر رہی ان دی شادی بالکل پی آ رہی اور کچھ ڈیوارے دے بعد ان دی شادی آئی. ہاں جہیز اج دی ڈیوارے چ ان دی شادی ہے تو انہاں جرا نا وہ جہیز بھی سامان بھی سب شے ختم تھی گئی. یہ اتنی دکھ بھری داستان ہے کہ اتنا جتنا ہوں پانی واندھا پائی اتنا کئی زمانے کئی کچھ دیوارا پہلے ہی ہفتہ پہلے لوگوں نے گھر آئے. اتنا ہر روز ہر شام ہر دوپہر اور ہر رات ایسی قیامت برپا تھی ہے کہ لوگوں نے افراتفری آئی. لوگوں کا اتنا ایک برا حال آئی کہ ایک تک گھر چلیا گئے مجھے کو اتنا غم آئی او شدہ یہ غم دی وجہ کو اپنا گھر دا سامان ہی نہیں چاہ سکیا کہ ہونے نہ آندیے ہونے میرا گھر ویندے میں اپنی جان بچاؤں. کام اللہ کئی سال انسانے کو ہو حکومت کو کام لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت کا مدد ایسا یہ سارا کتنا بھی ایسا اللہ کو دے بڑھا گئے ہیں اور سب رول گئے ہیں برباد ہی گئے ہیں. اللہ مہربانی کرے حکومت سارے کوئی کام کریں گے کرے اللہ کا برباد کی جائے. اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ بالکل یہ سامنے پانی بہ رہا ہے. اس پانی کے نیچے اور اس پانی کی وجہ سے 300 سے زائد گھرانے یہاں پہ ڈوب گئے ہیں، صفحہ اصلی سے مٹ چکے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے اور اس کا مطلب سمجھنا چاہے کہ صفحہ اصلی سے مٹنا کیا ہوتا ہے یہاں پہ آ کے دیکھے. یہاں پہ جب پانی بہ رہا ہے یہاں پہ گلیاں تھیں، یہاں پہ گھر تھے، یہاں پہ ٹرانسفارمر تھے، بجلی کا پورا نظام تھا، سولنگ تھی، یہ ساری تباہ ہو گئی ہے. اور پھر یہاں پہ کوئی حکومت نامی چیز انتظام میں موجود نہیں ہے. یہاں پہ کوئی MNA کوئی MP یہاں پہ کوئی لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بیچارے بیچاروں کو مددگار بیٹھے ہیں. دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا.